نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ ان کے پاس جب اللہ کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی جس کے پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ بہت بری چیز، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کے اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 اور 90 تلاوت کی ہے، جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کا سبب بتلا رہے ہیں۔ جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تھی تو یہود کہا کرتے تھے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب لے کر اللہ عز و جل کے ایک عظیم الشان پیغمبر اسلام تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو اس نبی کو جلد بھیج جس کی صفتیں ہم تورات میں پڑھتے آئے ہیں، تاکہ ان پر ایمان لائیں اور ان کے ساتھ مل کر اپنا بازو مضبوط کر کے تیرے دشمنوں سے انتقام لیں۔ اور مشرکوں سے یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس نبی کے آنے کا اب بالکل وقت قریب ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، ان تمام نشانیوں کے ساتھ جو ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھی انہیں پہچان بھی لیا، قائل بھی ہو گئے، مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے، حسد کیا اور اس حسد کی وجہ سے آپ کی نبوت سے انکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے۔
وہ اکثر و بیشتر مشرکین مدینہ جو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنتے چلے آئے تھے، انہیں تو ایمان نصیب ہوا اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ یہود پر غالب بھی آ گئے۔ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت بشر بن برا، حضرت داؤد بن سلمہ رضی اللہ عنہم نے ان یہود سے کہا کہ تم تو ہمارے شرک کی حالت میں ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، اور اب جب وہ عام اوصاف جو تم حضور کے بارے میں بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف سے آپ متصف ہیں، تو پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو ان کے بڑوں نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ باغیا ان ينزل اللہ من فضلہ من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ اب جب اللہ کے رسول کا نام لیا کرتے تھے تو اللہ رب العزت فرماتے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کے وہ نبی ہمارے آئیں گے، ہمارے بازو مضبوط ہو جائیں گے، ہم تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پہچانا بھی، جانا بھی، اوصاف بھی دیکھی، تو اللہ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ باغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ بہت برا کیا ہے انہوں نے اپنی جانوں کو، وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ اس لیے کفر کیا ہے کہ ان کے قبیلے میں سے، ان عیسائیوں میں سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو مبعوث نہیں کیا جو وہ چاہتے تھے۔ اب جب عرب میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے اندر حسد آ گیا، اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے ایمان ختم کیا، کفر پہ اڑ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَاؤوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ان یہودیوں نے حضور کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی اور آپ پر ایمان کے بدلے کفر کیا، آپ کی نصرت و امداد کے بدلے مخالفت کی، اور دشمنی کی اس وجہ سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا وہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے میں انہوں نے لی۔ فَبَاؤوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں سے نہیں تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اس لیے منہ موڑ کر بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ پر کوئی حاکم نہیں ہے، وہ رسالت کے حقدار کو خوب جانتا ہے، وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرماتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کون اس منصب کے لائق ہے
کون برگزیدہ ہے، کون اس کے نزدیک چنیدہ ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پہ غضب نازل ہوا، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کے سبب نازل ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پہلا غضب بچڑے کے پوجنے کے سبب ہوا، اور دوسرا غضب حضور کی مخالفت کی وجہ سے ہوا، یا یوں سمجھ لیجئے پہلا غضب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہ ماننے کی وجہ سے ہوا، اور دوسرا غضب حضور کی مخالفت پر، چونکہ یہ حسد و بغض کی وجہ سے حضور کی نبوت سے منکر ہوئے تھے۔ اس حسد بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں ذلیل عذابوں میں مبتلا کر دیا گیا تاکہ گناہ کا بدلہ پورا ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر آیت نمبر 60 میں فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میری عبادت سے جو بھی تکبر کریں گے وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چیونٹیوں کی طرح ہوگا، جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلی جاتی ہیں، اور جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ دوسری تمام آگوں سے تیز ہوگی، اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ یہودی مشرکوں سے کہا کرتے تھے، اے یخبرونہم بانہ سیبعث، انہیں بشارتیں دیتے تھے، انہیں خبریں دیتے تھے، بے شک جس کی ہم تعریفیں کرتے ہیں وہ عنقریب سیبعث، جب سین کو فعل مضارعہ پر داخل کیا جاتا ہے تو عنقریب کے معنی میں عنقریب وہ مبعوث کیے جائیں گے، مبعوث ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، اس تکبر کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے کہ عرب میں سے یہ نبی کیوں آیا، عربی نسل کی وجہ سے، ان سے حسرت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، انہیں معلوم تھا یہ سچا پیغمبر ہے، انہیں معلوم تھا کہ ہم کفر کر رہے ہیں، تکبر میں اتنے متکبر ہو چکے تھے، اتنے ضد میں اٹے ہوئے تھے کہ انہیں جانتے ہوئے بھی کہ اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی، اسلام سچا مذہب ہے، جانتے ہوئے بھی شراکت کی وجہ سے کہ ہماری برادری میں سے کیوں نہیں آیا، ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں آیا، عرب سے کیوں آیا۔ پہلے مشرکین مدینہ کو تانے دیا کرتے تھے، کبھی کبھار ان کی لڑائیاں ہو جاتی یہود مدینہ کی اور مشرکین مدینہ کی، تو یہ انہیں کہا کرتے تھے کہ ہم عنقریب یخبرونہم بانہ سیبعث، ان کو بتایا کرتے تھے، خبر دیا کرتے تھے انہیں کہ عنقریب وہ آنے والا، اس کا زمانہ بالکل قریب ہے۔ اب جس پیغمبر کی بنیاد پر، جیسے قرآن مجید میں ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اس سے پہلے وہ فتح کی امید رکھتے تھے کافروں پر کہ ہمارا نبی آئے گا
جس کی وجہ سے ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ اور صحیح معنی میں ان کی صفات جو تورات میں تھی وہ بیان کرتے تھے۔ اب انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ پیغمبر ہماری قوم میں سے، ہماری برادری میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے گا، عرب میں سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میری عبادت سے جو بھی تکبر کرے گا وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ حسد، حسرت اور بغض اور تکبر سے ہمیں دور رکھنا، ہمیں اسلام کی صحیح پہچان کرانا، ہمیں یہ توفیق دینا کہ ہم تیری کلام پاک کو پڑھ کر، سمجھ کر اور تیری رضا کی چاہت کے لیے اپنی زندگیوں کو تیری چاہت کے سپرد کر دیں، اور ہمیں توفیق دینا کہ یہ تھوڑی سی زندگی جو زندگانی ہے اس میں تیری رضا ہمیں حاصل ہو جائے، تیرے رسول کی اتباع کرتے ہوئے تیرے فرمان پر پورا اترنے کی توفیق اے رب العالمین عطا فرمانا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔